بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ راجہ کاکا نے چند دنوں میں اپنی بچی کھچی فوج دوبارہ منظم کی اور محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے یہاں سے برہمن آباد کا رخ کیا اور برہمن آباد پہنچ سے چند کوس دور دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں اسے دریا عبور کرنے کی تیاریوں میں چند دن لگ گئے۔ اس مرحلہ پر سعد اس کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ثابت ہوا۔ اس کے ساتھی دریا کے کنارے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام لے کر پہنچے اور چند دنوں میں کئی ملا اپنی کشتیوں سمیت محمد بن قاسم کے اعانت کے لیے آ جمع ہوئے۔ لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محمد بن قاسم کے گوروں میں ایک وبا پھوٹ نکلی اور چند دنوں میں گوروں کی ایک خاصی تعداد ہلاک ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے یہ خبر سنتے ہی بصرہ سے 2000 اونٹوں پر سرقہ لاد کر بیچ دیا اور یہ سرقہ اس خطرناک بیماری کے لیے مفید ثابت ہوا۔ جون 713 میں محمد بن قاسم نے کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر دریا سندھ عبور کر لیا۔ راجہ دار تقریباً 200 ہاتھیوں کے علاوہ اپنی فوج میں 50,000 سواروں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دنوں میں دریا زوروں پر تھا اور یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے میں اس قدر مستندی سے کام لے گا۔ اس نے اپنے لشکر کو فوراً پیش قدمی کا حکم دیا اور محمد بن قاسم کے مسفر سے 2 کوس کے فاصلے پر ڈال دیا۔ چند دن دونوں فوج کے کشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بالآخر ایک شام محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس نے مشعل کی روشنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے حوالے کیا۔ رفقہ حیات، خدا تمہیں ایک مجاہد کی بیوی کا عزم اور حوصلہ عطا کرے۔ میں صبح دشمن کی بے شمار فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہا ہوں اور یہ مکتوب تمہارے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا مجھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپاہیوں پر ناز ہے اور ان سپاہیوں سے زیادہ عرب کی ان ماؤں پر ناز ہے جن کا دودھ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، جنہوں نے اپنے 55 میں لوریاں دیتے وقت بدر روہین کی داستانیں سنائیں۔ مجھے ان بیواؤں پر ناز ہے جن کے فرش ناس نے ان کے شوہروں کو غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت کی تمنا کرنا سکھایا ہے، جن کی محبت نے ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنانے کی بجائے انہیں تسخیر عالم کا سبق دیا ہے۔ اور مجھے اطمینان ہے کہ جب تک ان مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نہیں بہہ جاتا، اسلام کا جھنڈا سرنگور نہ ہونے دیں گے۔ یہ تمہاری جدائی کی سے کبھی پریشان نہیں ہوا، میں تمہاری یاد سے بھی غافل نہیں، لیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاروں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو خدا کی راہ میں صبر اور شکر کے ساتھ اپنی بیویوں، ماؤں اور دوسرے عزیزوں کی جدائی برداشت کر رہے ہیں، تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ پچھلی جنگوں میں جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں، ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خط لکھ کر یہ پوچھا ہے کہ ان کے بیٹوں کا خون ایریوں پر تو نہیں گرا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھیوں سے یہی سوال پوچھے گی۔ میں تم سے یہ وعدہ کر چکا ہوں، جب تک بیوہ عورتیں اور یتیم بچے رہا نہ ہی ہوں گے، میں اپنی رفتار سست نہ ہونے دوں گا اور میں یہ وعدہ پورا کر کے رہوں گا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کر چکی ہو کہ تم میری شہادت پر آنسو نہیں بہاؤ گی۔ تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا۔ امی جان سے میرا مودبانہ سلام کہنا۔ میں ان کے نام ایک علیحدہ خط لکھوں گا۔ تمہارا محمد۔ دوسرا خط ماں کے لکھنے کے بعد محمد بن قاسم میدان جنگ کا نقشہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد مسلمانوں کی فوج کیل کانٹوں سے لیس ہو کر صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک پرجوش تقریر کی، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں، آج تمہاری شجاعت، تمہارے ایمان، تمہاری اثار کے امتحان کا دن ہے۔ دشمن کی تعداد سے نہ گھبرانا۔ تاریخ شاہد ہے، کفر اور اسلام کے تمام گزشتہ مارکوں میں باطل کی علمدار حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ تھے، اور حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ فوج کی طاقت کا راز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے مقاصد کی بلندی میں ہے۔ ہمارا جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ دنیا کے تمام ان سرکش انسانوں کے خلاف ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں
ہم روئے زمین پر اپنی حکومت نہیں بلکہ خدا کی حکومت چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سلامتی اور اپنے ساتھ دنیا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اور خدا کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام، گورے اور کالے، عربی اور عجمی کی تمیز مٹاتا ہے۔ ہمارا مقصد اس دین کی فتح ہے، اور اس مقصد کے لیے جینا اور مرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس مقصد کے لیے لڑے۔ خدا نے ان کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جابر اور قہر شہنشاہوں کی گردنیں جھکا دی۔ عرب کے شاہ سوار، تمہیں اپنے مقدر پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ تم نے خدا کی راہ میں سر دہرا کی بازی لگا دی، اور خدا نے تمہیں ارض و سماء کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اپنے 313 بے سر و سامان بندوں کی بہترین ہتھیاروں سے مسلح لشکر فتح دی تھی۔ قادسیہ، یرموک اور عینادین کے میدانوں میں حق کی ایک تلوار کے مقابلے میں باطل کی 10 اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تلواریں بے نام تھیں، لیکن خدا نے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی۔ خدا آج بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن یاد رکھو قدرت کے فیصلے اٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنے آپ کرتے ہیں۔ تم اپنے فرائض سے عہدہ برہن ہوئے بغیر خدا کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قدرت کا دست شفقت صرف ان کی طرف دراز ہوتا ہے جو تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہوتے ہیں، جو خندقوں کو اپنی لاشوں سے پاٹتے ہیں۔ قدرت کے انعامات صرف ان قوموں کے لیے ہیں جن کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگے ہیں۔ یاد رکھو، بنی اسرائیل بھی خدا کی لاڈلی امت تھی، لیکن جب وہ راہ حق میں جہاد کی ذمہ داری خدا اور اس کے پیغمبر کو سونپ کر آرام سے بیٹھ گئے تو قدرت نے انہیں دھتکار دیا، اور انہیں آج اس زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی ان بنی اسرائیل کی طرح اپنے کتاب زندگی سے جہاد کا باب خارج کر دو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے۔ تمہیں بدرہین کے مجاہدوں کی سنت کا ادا کرنی ہے۔ تمہیں قادسیہ اور یرموک کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے۔ میرا ایمان ہے آج کے دن فتح کے لیے خدا نے جس جماعت کو منتخب کیا ہے وہ تم ہو۔ مجھے یقین ہے حق کی تلوار کے سامنے سندھ کا لوہا روم اور ایران کے لوہے کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا۔ ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے، لیکن میں پھر ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کو کفر کے کانٹوں سے پاک کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے نہ مسل ڈالو۔ گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرنا۔ عورتوں اور بچوں بوڑھوں پر تمہارا غصہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ میں جانتا ہوں کہ سندھ کے راجا نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ خدا کے قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رحم کی گنجائش ہے۔ دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر یہ ثابت کر دو کہ ہماری غیرت خدا کی غیرت ہے، ہماری تلوار خدا کی تلوار ہے۔ لیکن جب وہ اپنی شخصیت کا اعتراف کرے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو کہ اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ ظلم کے ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جس سے ان کے مقدس جسم کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ رحمت للعالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جانثاروں کے سینوں پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مدینے کی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جانثار شہید ہوئے، لیکن فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ اس نیک سلوکی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن آپ کے بہترین جانثار بن گئے۔ آج ترکستان اور افریقہ میں ہر اس ملک کے باشندے جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے، اسلام کی فتح کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سندھ بلکہ یہ سارا ہندوستان کسی دن ایران اور شام اور مصر کی دین کے حق کی فتح کے لیے ہمارے ساتھ نہیں دے گا؟ میرے دوستو، آج تمہاری منزل برہمن آباد ہے، آؤ ہم فتح کے لیے دعا کریں۔ محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے سزا اور جزا کے مالک، ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں۔
ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ رب العالمین، حشر کے دن ہماری ماؤں کو شرمسار نہ کرنا۔ ہمیں غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا کر۔ شام تک سندھ کی فوج راجہ دہر کے علاوہ 30,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہو چکی تھی۔ فوج کے 2 دستے، جنہیں تیسرے پہر ہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، پرور کا رخ کر چکے تھے۔ باقی فوج نے راجہ دہر کے قتل ہو جانے پر ہمت ہار دی اور برہمن آباد کا رخ کیا۔ مسلمان کچھ دیر ان کا تعاقب کرنے کے بعد کیمپ کی طرف لوٹ آئے۔ اس جنگ میں مسلمان زخمی اور شہیدوں کی تعداد 3,500 کے قریب تھی۔ زخمی سپاہیوں کے میدان سے اٹھا کر قطاروں میں لٹا رہے تھے۔ محمد بن قاسم جراحوں کی جماعت کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ زبیر ایک زخمی کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے محمد بن قاسم کے قریب پہنچا اور اسے زمین پر لٹاتے ہوئے محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، آپ ذرا اسے دیکھ لیں، یہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے اسے اٹھا کر زخمی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، کون؟ سعد کا چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کپڑے سے اس کا منہ پونجھنے کی کوشش کی، لیکن محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں، میں صرف آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ادھر ادھر دیکھا۔ خالد چند قدم کے فاصلے پر زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ زبیر نے اسے آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس پہنچا۔ چچا، تم؟ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ سعد نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ خالد اسے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، مجھے اب موت کا ڈر نہیں، لیکن میں بہت گناہگار ہوں۔ آپ کو یقین ہے خدا مجھے معاف کر دے گا؟ محمد بن قاسم نے کہا، شہیدوں کا خون ان کے تمام گناہوں دھو دیتا ہے۔ سعد نے خالد کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا، بیٹا زہرا کا خیال رکھنا۔ اور زبیر تمہیں ناہید کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تھوڑی دیر تک اس نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کی طرف دیکھا اور محمد بن قاسم کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ سعد نے چند اکھڑے ہوئے سانس لینے کے بعد خالد اور محمد بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اتنی دیر میں سعد کے چند اور رفیق بھی اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا کر انا للہ و راجعون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ محمد بن قاسم کا پھر زخمیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ ایک سوار نے آگے ایک زخمی کو لاد دے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ محمد بن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، بھیم سنگھ، تم یہ کون ہے؟ ایک سپاہی نے زخمی کو گورے سے اتار کر نیچے لٹا دیا۔ بھیم سنگھ نے گورے سے اترتے ہوئے کہا، خالد اپنے باپ کی طرف دیکھو۔ خالد سر جھکائے سعد کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بھاگ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا، میرے ابا! زخمی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہو کر انہیں کہا سے لائے ہو، یہ کیسے زخمی ہوا؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں پتا جی اور یہ پرور کے قید خانے سے ایک فوجی افسر کی مدد سے فرار ہوئے تھے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو راجہ کی فوج فرار ہو رہی تھی۔ انہوں نے پتا جی کے سمجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ پر حملہ کر دیا اور وہ پتا جی نے مجبوراً ان کے ساتھ دیا۔ پتا جی ایک تیر کھا کر گورے سے گر پڑے اور ایک ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ یہاں تک کہہ کر بھیم سنگھ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور وہ بے تحاشا آگے بڑھتے گئے۔ 5-6 سپاہیوں کو مارنے کے بعد یہ زخمی ہو کر گورے سے گر پڑے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، آپ انہیں اچھی طرح دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ محمد بن قاسم نے چند سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے پتا جی کی لاش اٹھا لاؤ، اور خود ابوالحسن کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں غش آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ ایک سپاہی نے اپنے شیر سے پانی کا گلاس بھر کر پیش کیا اور محمد بن قاسم نے ابوالحسن کا منہ کھولتے ہوئے اسے پانی کے چند گھونٹ پلا دیے۔ ابوالحسن نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی، لیکن خالد کو پہچانتے اس پر تھوڑی دیر کے لیے پھر غشی طاری ہو گئی۔ اسے دوبارہ ہوش میں لانے کے لیے محمد بن قاسم نے اس کے سینے کے زخم کی مرہم پٹی کی۔ خالد سے ابوالحسن کا پہلا سوال یہ تھا، تمہاری امی کہاں ہے؟ وہ خالد گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابوالحسن نے اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں سمجھ گیا، وہ زندہ نہیں۔ ناہید کہاں ہے؟ وہ دیبل میں ہے۔ تو تمہاری بیوی بھی وہیں ہوگی۔ کاش میں موت سے پہلے انہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بہت دور ہیں۔ میں فقط چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔
محمد بن قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انہیں بلا بھیجتا ہوں، انشاءاللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر سوار ہو پرسوں تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابوالحسن نے احسان مند نگاہوں سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میں شاید پرسوں تک زندہ نہ رہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کا زخم زیادہ خطرناک نہیں، اگر قدرت کو آپ کی ملاقات منظور ہے تو وہ کر رہے گی۔ چوتھے روز طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ابوالحسن کے بستر کے گرد محمد بن قاسم، خالد اور زبیر کے علاوہ ناہید اور زہرہ بھی موجود تھی۔ ناہید زہرہ نے شام کے وقت اس جگہ پہنچنے کے بعد سفر میں تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود زبیر اور خالد کی طرح ساری رات ابوالحسن کی تیمارداری میں کاٹی تھی۔ نزدہ کچھ دیر پہلے ناہید اور زہرہ کی طرح خالد کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ کر ابوالحسن نے کہا، بیٹا، میں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ موت پر آنسو بہانا دنیا کی ایک رسم ہے، لیکن شہادت کی موت کے لیے اس رسم کو پورا کرنا شہادت کا مذاق اڑانا ہے۔ اس طرح ڈیڈ باڈی ہوئی آنکھوں سے میری طرف نہ دیکھو، مجھے آنسو سے نفرت ہے۔ زندگی کی کٹھن منازل میں ایک مسلمان کی پونجی آنسو نہیں، خون ہے۔ خالد نے آنسو پونچھ ڈالے اور کہا، ابا جان، مجھے معاف کر دیجئے۔ دوپہر کے وقت ابوالحسن نے دائیں اجل کو لبیک کہا۔